بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عسیر ہوں۔ ناظرین، اگلے 48 گھنٹوں کا فائنل اوور کا کھیل شروع ہو چکا ہے اور جنوری کا مہینہ تو ویسے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کل 31 دسمبر اور پھر پورا جنوری جو ہے اس میں طاقتوروں کی بھی دوڑیں لگیں گی، حکومت کی بھی دوڑیں لگیں گی۔ اونلی ون مین جو اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہے وہ اس پوری کی پوری گیم کو انجوائے کر رہا ہے، باقی سب کے پسینے اس وقت چھوٹے ہوئے ہیں۔ خبر کیا ہے؟ خبر جناب اب کی جو بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ اڈیالہ کے اندر سماعت ختم ہوتے ہی ایک بہت بڑی خوشخبری نکل کر سامنے آئی ہے۔ عمران خان کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز، ایک بہت بڑی خبر کیا ہے جو اس وقت اڈیالہ سے آ رہی ہے۔ اگلے 48 گھنٹے کیوں اہم ہیں؟ ملاقاتیں طے ہو گئی ہیں جناب۔ ملاقاتیں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کب کی ملاقات ہے، کیسے طے ہوئی، کس نے طے کروائی، اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھنی ہے۔ اور پھر خان کا وکٹری خطاب والا کیا معاملہ ہے اس پر بھی بات کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، 2 جنوری کو عمران خان یعنی کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہونا ہے۔ حکومت نے مطالبہ کیا تھا پی ٹی آئی سے کہ پی ٹی آئی جو ہے اپنے تحریری مطالبات جو ہے وہ اس کمیٹی کے سامنے رکھے تاکہ ہم اس کو لہراتے ہوئے دکھائیں کہ عمران خان جو ہے وہ این آر او لے کر باہر آیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی ہدایت پر جو موو چلی ہے وہ بہت اہم ہے کہ اب ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف تحریری طور پر 2 ہی مطالبات حکومتی ٹیم کے سامنے رکھے گی، اس میں عمران خان کی رہائی نہیں ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے۔ پہلا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کا۔ اب 9 مئی اور 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشن سے طاقتور یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس سے پیچھے ہٹ جائے، وہ اس کے اوپر بات نہ کرے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ آپ جو بیانیاں بنا رہے ہیں کہ 9 مئی ہو گیا، 26 نومبر ہو گیا، گولیاں چل گئیں، ہمارے اوپر حملہ ہو گیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جناب۔ آپ کیوں اس کو جو عدالت ہے، سپریم کورٹ ہے، وہاں پر یہ مقدمہ کیوں چلنے دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو وہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ لانی پڑیں گے، وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ ایک چیز سے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ جیلوں میں بند اپنے کارکنوں کی رہائی کا تحریری مطالبہ بھی سامنے رکھے گی۔ عمران خان کی رہائی نہیں، جیلوں میں بند پی ٹی آئی کے کارکنان جیسے یاسمین راشد ہیں، اعجاز چودھری ہیں، سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور باقی اسیران جو 85 ملزمان جن کو سزائیں ہوئی ہیں ملٹری کورٹ سے، ان کی سزائیں کو قلعدم قرار دیا جائے۔ یہ مطالبات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو یہ بڑا لمبا چکا ہے عمران خان کے حوالے سے۔ لیکن جناب اب جو خبر ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کا جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے وہ شروع ہوگا 2 جنوری کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کمیٹی نمبر روم 5 میں اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کیمرہ اجلاس طلب کر لیا۔ ان کیمرہ سے مراد کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کی کارروائی خفیہ رکھی جائے گی، یہ کسی کے سامنے کارروائی جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کی جائے گی جب تک ان مذاکرات کا نتیجہ نکل نہیں آ جاتا۔ تو دوسرا راؤنڈ 2 جنوری کو طلب کر لیا گیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کمیٹی روم نمبر 5 کے اندر۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں کھیل کا پانسا جو ہے وہ پلٹ سکتا ہے۔ اب 6 جنوری کو عمران خان کو سزا دینی ہے توشہ خانہ 2 تو نہیں بلکہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر۔ اب وہ 6 جنوری کی تاریخ بڑی عام ہے۔ اب 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر سیاسی منظرنامہ کسی اور طرف جو ہے وہ چلا جائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر آتے ہی پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے خلاف جو ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر بات کر لیں، وہ عمران خان کی رہائی کے اوپر بات کریں۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ جو سجاد برقی اور دیگر پی ٹی اے کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 بار عمران خان کے حوالے سے جو ہے پوچھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہاں پر بھی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے باتیں ہونا جناب شروع ہو گئی ہیں۔ اب جو عمران خان اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی خبر ہے ذرا وہ بھی آپ کے سامنے جناب میں رکھ سکتا ہوں جو اس وقت اڈیالہ جیل سے سامنے آئی ہے۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر الزام یہ عائد کیا تھا کہ عمران خان کے دور کے اندر یہ غلطی ہو گئی کہ طالبان کے ساتھ جو پیس ٹاک ہے اس کو انیشیٹ کیا گیا۔ یہ ایک شخص کے فیصلے نے پاکستان کو دہشت گردی کی آگ میں جھونکا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کا الزام لگایا۔ اب اس کے بعد مونا صلاحی کیا، سہرا بانو کیا، سب کی گواہیاں آئیں جو اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جنرل بادشاہ کا فیصلہ تھا۔
اب عمران خان صاحب بھی اس کے اوپر بول پڑے. خان صاحب نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں دھڑلے سے جھوٹ بولا. گردن ٹی ٹی پی کے لوگوں کو دوبارہ آبادکاری کی تجویز جنرل باجوہ نے تحریک انصاف کے دور میں کابینہ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ آئی ایس پی آر کو جواب تو ملٹری کورٹس پر دینا چاہیے. کون سا قانون آپ کو جج, جیوری اور خود ہی جلاد بننے کی اجازت دیتا ہے؟ ملٹری کورٹس کے ٹرائل شفافیت پر مبنی نہیں ہوتے. اور پھر عمران خان صاحب نے جو سب سے اہم بات کی, انہوں نے کہا کہ جو ٹی ٹی پی کی لوگوں کی جو آبادکاری ہے اس پر مراد سعید نے آواز اٹھائی. آپ نے کہا کہ اس کو ہم قتل کر دیں گے, اس کو قتل کرنے کا آرڈر جاری ہو گئے. نور اللہ قادری صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی. قبائلی علاقوں اور مالا کنڈ سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے اس کی شدید مخالفت کی تھی. لیکن پھر وہ کون تھا جو یہ سارا کچھ کروا رہا تھا؟ اس وقت جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ اس وقت کے آرمی چیف تھے. مراد سعید کی جان کو خطرہ اس وجہ سے پڑا کہ وہ سوات اور مالا کنڈ اور قبائلی علاقوں کے اندر جو ٹی ٹی پی کے لوگوں کی آبادکاریاں تھیں وہ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے. لیکن آج وہ شخص جو اپنی جان بچاتا پھر رہا ہے, تو وہ کیا ہے سارا کچھ؟ اس کے اوپر جواب عمران خان نے مانگا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مقامی آبادی کو اعتماد میں لیے بغیر اٹھایا جانے والا کوئی بھی قدم دیرپا حل کی طرف نہیں جائے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ایجنسیوں کی سیاسی معاملات میں مداخلت سے ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام ہے. سیاسی عدم استحکام کے بغیر معاشی عدم استحکام جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. اور فراڈ الیکشن, جھوٹ فریب پر کھڑے جعلی نظام کے ہوتے ہوئے سیاسی اور معاشی استحکام ناممکن ہے. ایک چیز تو خان صاحب نے بات کی. پھر انہوں نے 26 نومبر کے حوالے سے بات کرتی. انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کو اسلام آباد کے اندر معصوم شہریوں کا قتل عام کیا گیا اور کئی لوگ اب تک لاپتہ ہیں. یہ لوگ قبائلی علاقوں سے نہیں بلکہ اسلام آباد سے غائب کیے گئے اور ہم نے خدشہ ہے کہ انہیں لال مسجد آپریشن کی طرح غائب کیا گیا ہے. اس لیے آزاد جوڈیشل کمیشن بنانا بہت ضروری ہے. عمران خان صاحب نے جو مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا اس کی وجوہات بتا دی ہیں کہ 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ لال مسجد آپریشن کی طرح ان لاشوں کو بھی کیمیکل لگا کر جو ہے وہ جناب ضائع کر دیا گیا ہے. پھر انہوں نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے بات کی کہ ملٹری کورٹ سے سویلینز اور سیاسی قیدیوں کو سزا دلوا کر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اپنا منہ کالا کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس اور آئینی بینچ بنا کر ملک سے رول آف لا کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. اس سے ہمارا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ خطرے کے اندر پڑا ہوا ہے. ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے بعد پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے. اب بیرونی سرمایہ کاری کا خواب ہے ایک خواب ہی بن چکا ہے, کیونکہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی کا جنازہ اٹھ چکا ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اور پھر جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ سال 2025 قوم کے لیے حقیقی آزادی کا سال ہوگا. جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وکٹری خطاب کی تیاری, اب عمران خان صاحب نے پورے یقین سے بات کی ہے کہ سال 2025 حقیقی آزادی کا سال ہے. سال 2025 کیوں؟ خان صاحب نے پہلے کبھی یہ بات نہیں کی, اب خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں. بڑا اہم سوال ہے یہ. دیکھیں, ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے, وہاں پر ان کی رجیم چینج ہو رہی ہے. نرم گوشہ ہے رچرڈ گرینل کا عمران خان کو لے کر. ٹرمپ عمران خان صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں, ان کی اہلیہ خان کو, لورا ٹرمپ جو ہے عمران خان کو بہت پسند کرتی ہیں, پانوے سے خان صاحب کو بہت پسند کرتی ہیں. تو عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے تو آواز وہاں سے اٹھ رہی ہے. عمران خان صاحب جب قدم رکھیں گے ڈالا جیل سے باہر تو وہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو بدل کے رکھ دیں گے. اس دن پاکستان کی سیاست کا ایک نیا رخ ہوگا, کیونکہ بغیر ڈیل کیے, بغیر معاہدے پر دستخط کیے وہ شخص جیل سے باہر نکلے گا اور وہ پاکستان کا سب سے طاقتور وزیر اعظم بن کر ابھرے گا. اب عمران خان جب یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عمران خان جیل سے باہر آئے گا تو 2025 ان کی رہائی کا سال ہے. تو وکٹری خطاب خان کا بہت قریب ہے. یہ جنوری فروری عمران خان کی رہائی کو لے کر یہ 2 مہینے بہت اہم ہیں. اسی مہینوں کے اندر ڈیولپمنٹ ہونی ہے, کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسی کو جو ہے وہ ری اسٹیبلش کرے گی, ری ڈیزائن کرے گی اسٹیبلشمنٹ بھی اس ساری صورتحال کو لے کر. اب دیکھتے ہیں معاملہ جو ہے کس جانب جاتا ہے. اور جو مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس طلب کیا گیا اس پر بیرسٹر گوہر کا بھی رد عمل سامنے آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن میں تمام افراد سیاسی بصیرت کے حامل ہیں, ممکن ہے کہ کم وقت میں مثبت حل جو ہے وہ نکل جائے. تو یہ بھی ایک مذاکرات کے ذریعے بیرسٹر گوہر چاہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی جو ہے ممکن ہو سکے. اب لیٹس سی یہ اونٹ جو ہے وہ اب کس کروٹ بیٹھتا ہے, ہاؤ تھنگز ول انفولڈ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس لیے اپنے لازمی خیال رکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد.